کا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور دن میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھیں ایک بار اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے حبیب کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ عطار بادشاہ ایکتا کمیٹی کو دلی مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے انتھک کوششیں اور محنتیں کر کے اس بہترین محفل کو سجانے کی بہترین سعی فرمائی۔ اللہ کریم ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس پر بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مصلح قوم و ملت مفتی بیکانیر حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے بہترین ناصحانہ انداز میں خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بعد بھی مادری زبان کے بڑے ماہر خطیب مارواڑ حضرت مولانا الحاج ادریس رضا صاحب قبلہ کی آمد ہے، انشاءاللہ ان کا بھی ہمیں اور آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں بطور جملہ معترضہ حاضر ہوا ہوں اور تھوڑے وقت کے لیے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ حضرات سے گفتگو کر کے اپنا استان گرہن کر لوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یقیناً ہماری اور آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عطا فرمایا ہے، یعنی 1400 سال کمپلیٹ ہوئے اس وقت ہم اور آپ نہیں تھے، اور 1600 سال کمپلیٹ ہوں گے اس وقت بھی ہم اور آپ نہیں ہوں گے۔ 1500 سال کمپلیٹ ہونے پر اللہ نے ہمیں یہ جشن عطا کیا ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے، ہمیں یہ جو ہے محبتوں کا اس طور پر اظہار کرنا چاہیے کہ ہم 1500 سالہ جشن کو ایک تاریخی جشن کی شکل دیں گے، اور وہ اس طور پر کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، بھائیوں کے ساتھ میں شفقت کا رویہ اختیار کریں گے، سماج کے بیچ میں مساوات کا طریقہ اپنائیں گے، گلی محلے میں کسی طرح کی نفرتوں کے بازار کو گرم نہیں کریں گے بلکہ محبتوں کا اظہار کریں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس دنیا کا حال کیا تھا؟
حضور کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر کے حضور کی آمد تک 550 سال کم و بیش اتنا لانگ ٹائم رہا. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. 550 سال تک کوئی نبی نہ آیا. اب آپ دیکھیں کہ پھر قوم نے کس طریقے سے ادھم مچایا ہوگا. ہر اعتبار سے ان لوگوں نے برائی پر برائی کرنا شروع کر دی, یہاں تک کہ وہ لوگ انسانیت کی سطح سے نیچے اتر چکے تھے, یعنی حیوانیت کا جامہ پہن چکے تھے, اور ایسے گھنونے کرتوت کرتے تھے کہ ان کو اگر بظاہر آپ کے گوش گزار کر دیں تو آپ اس بات کو قبول کرتے ہوئے ہچکچائیں گے کہ ایسے بھی اس آسمان کے نیچے اور اس سرزمین کے اوپر رہتے تھے جو ایسے گھنونے کام کرتے تھے. ہاں, 550 سال کا عرصہ بڑا ہوا کرتا ہے. اگر میری اور آپ کی مسجد کے امام ایک 8-10 دن کے لیے گھر چلے جائیں تو پیچھے مسجد میں گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے. بستی میں 8-10 دن امام نہ رہے تو پیچھے محلے کے اندر ادھم شروع ہو جاتا ہے. کون ٹوکنے والا ہے, کون کہنے والا ہے, کون کس کو کہے گا. اس لیے وہ بے نکیل ہو جاتے ہیں. اور بے نکیل گھوڑا جو ہوتا ہے یا اونٹ جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے شرارت کرتا ہے, کیونکہ انہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. اور پیچھے مڑ کر کے دیکھیں 550 سال کا عرصہ کم و بیش, اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. پھر اس قوم نے کیسا ادھم مچایا, کیسا بھوچال مچایا, کیسا طوفان لایا. حال یہ تھا کہ لوگ اپنی ماؤں کو سرے بازار منڈیوں میں لے جا کر کے دن دہاڑے لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتے تھے. بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بیواؤں کو کوئی معاشرے میں عزت دینے کے لیے تیار نہ تھا. یتیم آخری سسکیاں لے رہا تھا. ان کے سروں پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی موجود نہ تھا. قسمت سے اگر کسی بہن کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے اس طرح کی جو کہ زندگی گزارنی پڑتی تھی کہ اسے ایک جھونپڑے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. جب اس کی عدت پوری ہوتی تھی تو گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا جاتا تھا اور ان کے دامنوں میں اونٹ کی مینگنیاں بھر دی جاتی تھی, اور اس بیوہ عورت کے سر کے بال مونڈ کر کے گدھے پر بٹھا کر کے گلی میں گشت کرایا جاتا تھا. اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مینگنیاں دے کر کے کہا جاتا تھا تم اس کے سر پر مینگنیوں کی برسات کرتے چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس بیوہ کی عدت پوری ہو چکی ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ تھے. لیکن جب ایسا حال تھا, ہر جی ہوش یہ جو کہ التجائے کرتا تھا, یہ جو کہ کہا کرتا تھا مولا اس نبی کو بھیج دے جس کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجنے والا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. ہاں, یہ مولا اس نبی کو بھیج دے جس کو تم سراج منیرہ بنا کر کے بھیج رہا ہے, بھیجنے والا ہے. میرے مالک اس نبی کو بھیج دے جو سب کے ساتھ میں انسانیت کا پاٹھ پڑھا دے. وہ نبی بھیج دے جس نبی کے آنے سے ساری انسانیت ایک سکون کا سانس لے لے اور اس آسمان کے نیچے امن اور شانتی کا جو ہے ایک پہرا لگ جائے. مولا اس نبی کو بھیج دے. ہر کوئی جی ہوش یہ دعائیں کرتا تھا مولا بھیج دے. توریت میں پڑھا, زبور میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, نبیوں نے کہا کہ ایسا نبی آنے والا ہے جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا, زمین والوں کے لیے محمد ہوگا. مولا اس نبی کو بھیج دے, بھیج دے مولا. انسانیت سانسیں توڑ رہی ہے, انسانیت آخری سانسیں لے رہی ہے. اس زمین کے نیچے جینے کے لیے انہیں کوئی حق نہیں رہا. یہ اس طرح کا ادھم مچائے ہوئے ہیں, اس طرح سے برائی پہ برائی کر رہے ہیں. مولا تو بھیج دے تیرے اس پیارے حبیب کو بھیج دے مولا جس کو ہم نے توریت میں پڑھا تھا, جنہیں ہم نے زبور میں پڑھا تھا,
جنہیں ہم نے انجیل میں پڑھا تھا مولا اس رسول کو بھیج دے، اس حبیب کو بھیج دے، تو تب کسی شاعر نے کہا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، ارے کوئی پردے سے کا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ہاں یہ سارے سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کئی اس طرح کے آثار نمودار ہوئے، اور جس سے پتہ چل گیا کہ اب وہ نبی تشریف لانے والے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے سن رکھا تھا یہودیوں سے، کیونکہ یہودی توریت تو پڑھتے تھے، انہیں توریت میں خبر مل چکی تھی، تو جب انہیں پتا تھا کہ محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، ان سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے، میں نے بڑے بڑے ملکوں کے محلات کو ملاحظہ کیا تھا، پتا کیا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ پاک نے آسمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھکا دیا تھا۔ اور دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ پاک نے جبریل امی کو 3 جھنڈے دے کر کے بھیجا تھا، کہا جبریل جاؤ، ایک تو ایسٹ میں لگا دو، ایک ویسٹ میں لگا دو، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دو، کعبے کی چھت پر لگا دو، اس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو نبی آنے والے ہیں ایک خطے کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک کنٹری کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، گاؤں و دیہات کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ جو نبی آ رہے ہیں اللہ پاک نے انہیں وہ پاور عطا کیا ہے جن کی حکومت کا اور جن کا سکہ شرق سے لے کر کے غرب تک جو گونجتا ہوا نظر آئے گا۔ دیوانہ بولو، سب مل کر بولو، سرکار کی آمد، آقا ابطار کی آمد۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی بہترین کتاب عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت جو عطا کی وہ بھی بہترین امت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا دروازہ کلوز ہو چکا ہے۔ اب کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، بلکہ کذاب ہے، اسے جو ہے اس کے اس دعوے میں نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا خاتم بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبیوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ آمنہ کے لال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے سارے نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کے معجزے جو ہے اگر سامنے رکھا جائے، نبی کے ایک معجزے پر بات کی جائے تو رات کمپلیٹ ہو سکتی ہے، راتیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ سے پہلے نبیوں کو ایک معجزہ دے کر کے بھیجا، 2 معجزے دے کر کے بھیجے، لیکن جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پاک نے 1-2 معجزے دے کر کے نہیں بھیجا، بلکہ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک اللہ پاک کو معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک اللہ پاک نے آپ کو معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔
चलना मोजजा, खाना मोजजा, पीना मोजजा, उठना मोजजा, बैठना मोजजा, जलवत मोजजा, खलवत मोजजा, सफर मोजजा, हजर मोजजा, घर मोजजा, आपका बाहर निकलना मोजजा, दोस्तों के बीच में बैठना मोजजा, आपका दुश्मनों से मिलना ये मोजजा है। नबी के किस किस गोशे को लेकर के हम बात करें, अरे नबी का हर काम जो है मोजजा के मुताबिक हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। किसके जन्मदिन पर इस तरीके की बातें बताई जाती है? दुनिया में तारीख उठा करके देख दें, हिस्ट्री उठा करके देखें, किसी के भी जन्मदिन पर ये बताया जाता है कि उनका जन्म ऐसे हुआ था, इनका जन्म के वक्त में, उनकी पैदाइश के वक्त में ये चीजें उजागर हुई थी, ये चीजें मालिक ने उनके ऊपर करम फरमाया था। नहीं मिलती है। पता क्या चला? ये जो खुसूसियत हासिल है वो आमिना के लाल को हासिल है, आमिना के लाल को हासिल है। और देखें, हम जश्न सिर्फ जो है 12वीं का मनाने वाले नहीं है, हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, जो अपने सुन्नियों की मस्जिद में हर रोज फजर की नमाज के बाद में सलाम पढ़ करके हम ये बावर करता कराते हैं लोगों, हम सिर्फ 12वीं का जश्न मनाने वाले नहीं है। फजर की नमाज पढ़ करके हम बता देना चाहते हैं, सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि इस वक्त के अंदर कोई और नहीं आया था, आमिना का लाल पैदा हुआ था। नारे रिसालत, सरकार की आमद। आमिना के लाल की पैदाइश इस वक्त हुई थी। जोहर के बाद में सलाम न पढ़ा जाता, असर के बाद में मामूल के मुताबिक सलाम नहीं पढ़ा जाता, मगरिब के बाद में मामूल के मुताबिक सलाम नहीं पढ़ा जाता है, इशा के बाद में मामूल के मुताबिक पाबंदी के साथ में सलाम नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ, जब फजर का वक्त होता है, नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद में सलाम पाबंदी के साथ में और मामूल के मुताबिक होता है। पता क्या चला? ये सलाम जो हो रहा है ये किसी और वजह से नहीं, इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। उस हसीन मौके पर अहले सुन्नत वल जमात के मामूलात में से एक मामूल ये भी है कि वो सलाम पढ़ करके आका के दरबार में अपना अरीजा पेश कर देते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। दोस्तों, हुजूर की ज़ात बड़ी निराली। हम जिक्र रसूल करके ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को रसूलुल्लाह का जो है एक सच्चा उम्मती होने का एक थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये अवतार बादशाह एकता कमेटी ने जो बेहतरीन इजलास सजाया और हर साल सजाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके कारकुनान, इसके अराकीन को अल्लाह पाक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए कि ये काम इस तरीके का ये सिलसिला चलता रहे। यकीनन आप भी बड़ी खुशनसीबी और आपकी खुशबख्ती है कि आप भी इस गर्मी के मौसम में सब कुछ तर्क करके यहाँ आकर के बैठे हो, तो ये भी एक किसी कुर्बानी से कम बात नहीं है। कौन इस वक्त में आना चाहता? कोई नहीं आता। इस पुरफितन दौर में कोई किसी के यहाँ पर इस तरह से नहीं आता। ये हुजूर का जिक्र है कि खींचे खींचे चले आते हैं। हाँ, बोल बोल, अरे एक बार मचल करके बोलो। हुजूर का जिक्र है जो खींच करके ले आता है, वरना किसी के पास में चम्मुक नहीं है कि उसको न्योता दिया जाए, फला बुलावा दिया जाए, बुलाने पर भी लोग नहीं आते। ये तो हुजूर का जिक्र है। जिससे मोहब्बत होती है बंदे उसी का तज़किरा किया करते हैं। क्रिकेटर से मोहब्बत होती है तो सचिन तेंदुलकर के गीत गाते हुए नजर आते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, फिल्म एक्टर होता है तो हम सलमान खान के गीत गाते हुए नजर नहीं आते। सलमान में फर्क है, एक सलमान अजहरी भी है, एक सलमान बदमाश भी है, लेकिन फर्क है, नाम में फर्क है। जिन्होंने नाम की लाज रखी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का किंग बना हुआ है। अल्लाह उन्हें सलामती अता फरमाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात दरअसल ये है कि अल्लाह करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ये जो है उन लोगों के लिए जिन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, रसूल की आमद के सदके में बच्चियों को जिंदगी मिल गई। आज जिस घर में बच्ची होती है, बाप का सर फख्र से ऊंचा रहता है, माँ का सर जो है फख्र से झुका रहता है, और हर एतबार से वो अपने आप को हर्षास बर्षास महसूस करते हैं और कहते हैं हम एक बच्ची के बाप हैं या माँ हैं, या कहते हैं हम दो बच्चियों के माँ बाप हैं,
3 بچیوں کے ماں باپ ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس کے یہاں پر 3 بچیاں ہوں اور وہ صحیح طور پر اس کی کفالت کر دے رزق حلال کے تھرو, اور پھر بڑی ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیلے کر کے سسرال کی طرف بھیج دے, اللہ کے رسول فرماتے وہ بندہ جنتی ہے, وہ بندہ جنتی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں تو حضور نے فرمایا کہ 2 کی بھی اگر کوئی صحیح طور پر تربیت کر دے اور پھر وہ وقت پر جو ہے اپنے گھر بھیج دے تو اللہ پاک اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بچی ہو تو حضور نے فرمایا کہ بس اسی کی بھی صحیح طریقے سے جو ہے عزت کے ساتھ میں اسے پڑھا لکھا کر کے اچھا بنا کر کے ایک اچھے سنسکار دے کر کے بڑی ہو جائے, ہاتھ پیلے کر کے سسرال کی طرف بھیج دو, اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. ایک وہ دور تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور یہاں روک کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج یہ ابھیان چلایا جاتا ہے کنیا بھورن کا ابھیان جو چلایا جاتا ہے. کبھی تو چھوٹے چھوٹے بچے جھاڑیوں کے اندر ملتے ہیں, کبھی نالیوں میں ملتے ہیں, کبھی چوراہوں پر ملتے ہیں, کبھی کہاں ہاسپٹل کے اس پار ملتے ہیں, کبھی مورچری میں ملتے ہیں, کبھی کچرے میں ملتے ہیں. یہ کون پھینکتے ہیں؟ یہ تو کنیا بھورن ہے, اسی کو تو کہتے ہیں. اور کسے کنیا بھورن کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو کس وجہ سے دفن کرتے تھے؟ اس وجہ سے دفن کرتے تھے کسی اور کا بچہ میرے گھر کی چوکھٹ پر داماد بن کر کے آئے میں قبول نہیں کرتا ہوں. جبکہ بیوی چاہیے تھی, انہیں ماں چاہیے تھی, ٹھیک ہے, دادا دادی نانا نانی چاہیے تھے, لیکن پھر بھی بچیوں کو دفن کرتے تھے. کیسا عجیب تماشا تھا, کیسا عجیب جو ہے اس طرح کا گھنونے کرتوت کر رہے تھے. اور آج زمانے نے کروٹ بدلا, 1500 سال گزرے ہیں اور لوگ جو کہ اپنی چھوٹے چھوٹے بچے جو جھاڑیوں میں ملتے ہیں, ادھر ادھر پھینکے ملتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ کون پھینکنے والے ہیں؟ ہے تو یہی لوگ ہیں, اور کون ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیم کو بھلا دیا ہے. وقت پر جن بچیوں کی شادی نہیں کی جاتی تو پھر وہ اپنی خواہش کی بھوک بجھانے کے لیے ادھر ادھر منہ مارے گی, سیدھا سا. پھر اس سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں, پھر ماں اپنے ناک کو چھپانے کے لیے, باپ اپنی عزت بچانے کے لیے معاشرے میں تاکہ میری بے عزتی نہ ہو, ہاسپٹل کا سہارا لیتے ہیں, میڈیکوز کا سہارا لیتے ہیں, اور میڈیسن لے کر کے اسی بچے کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا کرتے ہیں. یعنی شادی ہونے سے پہلے شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بچیاں ماں بن رہی ہے اور اسے ماں بننے نہیں دیا جا رہا, اور پھر ان بچوں کے گلے گھونٹ کر کے بازاروں میں پھینک دیے جاتے ہیں, نالیوں میں پایا جاتا ہے اور ہاسپٹل کے اس پار پھینکا جاتا ہے. کئی لوگ دفنا دیتے, وہ الگ کنڈیشن ہے. یا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ابھی بھی بچیوں سے نفرت ہے, 2 بچی ہوگی تو تیسری بچی کو دیکھنا نہیں چاہتے, 3 بچیاں ہوگی تو چوتھی بچی کو دیکھنا نہیں چاہتے, تو وہ بھی گردن مروڑ دیتے. کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. چھوڑ دے اس کو, چلا جائے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس لیے ہوتا کون ہے؟ یہ تو وہ ہوتی ہے یا اس کا پاس میں کوئی اور لیڈی ہوتی ہے, وہ گردن مروڑ دیتی ہے کہ جانے دو, اور دے دے گا, اور آ جائے گا. ارے دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. وہ تو جا کر کے پوچھ, بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر لوگ رات میں اٹھ کر کے رب سے دعا کرتے, مولا ایک بچہ دے دے. رات میں اٹھ کر کے سسکیاں بھر بھر کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا بچہ دے دے یا بچی دے دے, لیکن میری کوک اور میری جو ہے دامن کو بھر دے, میری مراد پوری کر دے. مولا تو میری التجا کو سن لے. یہ دعائیں کر کر کے جو ہے رب کی بارگاہ میں وہ آنسو بہاتے ہیں. کہیں دعاؤں کے بعد میں لمبے ٹائم تک دعائیں کی جاتی ہے, اور اس کے بعد میں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ان کی مرادوں کو پوری فرماتا ہے بچے یا بچی کی شکل میں. جنہوں نے دعائیں نہ کی اور انہیں بچہ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بچی 2 کے بعد میں تیسری بچی ہو گئی تو اس کا گلا گھونٹ دو, تیسری کے بعد میں چوتھی بچی ہو گئی تو اس کا گلا دبا دو.
یہ چیز جو ہے تمہیں اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ تم کو رب کا شکر ادا کرو. مولا ایک بچی دی ہے تیرا شکر ہے، 2 دی ہے تیرا شکر ہے، 3 دی ہے تیرا شکر ہے. رزق روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ محنت کرنا میرا کام ہے، رحمت عطا کرنا تیرا کام ہے. محنت کرنا میرا کام ہے. مولا جب میں اکیلا تھا تب بھی کھاتا تھا، بیوی آئی تب بھی کھاتے ہیں، ایک بچی پیدا ہوئی تب بھی گھر چل رہا ہے، 2 بچیاں پیدا ہوئی تب بھی گھر چل رہا ہے، 3 بچیاں پیدا ہو گئی تب بھی گھر چل رہا ہے. گھر کے راشن پانی میں کوئی کمی نہیں آئی. بندہ تو رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا چلا جائے اور باقی سارے کام رب کی رحمت پر چھوڑ دے. رب قدیر کی بارگاہ میں وہ جو بندہ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور کیا سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کے صدائیں بلند کرتا ہے، رب قدیر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ بندہ سجدے کی حالت میں میرے پاک نام کی مالا جپ رہا ہے. یہ جو دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا. یہ جو دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا. جو دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. لیکن آج دعا کی نہیں، کرتے نہیں، کراتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جی حضرت دعا کر دو، حضرت سے دعا اس لیے کراتے ہیں یہ حلال کا کھاتے ہیں. جی جی دعا قبول ان کی ہوتی ہے جو حلال کا کھاتے ہیں. کیونکہ بڑی بڑی کوٹھیاں، میں ادھر ادھر کی کوٹھیاں دیکھ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں کوٹیاں کروں کہ میرے اگل بگل میں کوٹیاں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں دیکھو، چالاکی چھپتی نہیں ہے، چالاکی نہیں چھپتی ہے. ایک نہ ایک دن وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور اجاگر ہو جاتی ہے. اس لیے چالاکیاں نہیں چلتی ہے، حضور کی شریعت چلتی ہے. بول بول ایک بار اور مچل کر کے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں چالاکیاں نہیں چھپا کرتی ہے، ایک نہ ایک دن بے نقاب ہوگا. اور بالخصوص یہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا میری مائیں بہنیں، ان سے کہوں گا کہ حضور کی آمد پر حضور کا احسان جتنا مردوں سے کئی گنا تمہارے اوپر ہے. جو عزتیں تمہیں مل رہی ہے ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک دادی یا نانی ہونے کی حیثیت سے، یہ رسول کے دم قدم سے ہے. ہاں ورنہ معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. اور اب اگر تم ٹریٹ سے اتر رہے ہو تو خود ہی دیکھ لو کہ ہم کیا ہے اور پھر کہاں جا رہے ہیں. عجیب حال ہو گئے اس دنیا کا. جو رسول وہی لوگ اس رسول کے دامن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. خیر الامم کا لقب جنہیں دیا گیا ہے، یعنی بہترین امت، بیسٹ امت جسے کہا گیا وہ رسول اللہ کی امت ہے. نبی امام الانبیاء ہے. اشارہ کر دے 14ویں کی چاند کی طرف، کا چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں تبھی تو بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا بول پڑتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بچپن کے دور سے گزرتے ہیں نا، بچوں کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے. کھلونے کی ہینڈا ہوتا ہے نا، وہ کس کو گہوارہ جسے گریڈل کہا جاتا ہے، اس کے اندر جب ہم بچے کو لٹاتے ہیں اوپر جھومر لٹکا دیتے ہیں، وہ جب تک بچتا رہتا ہے نا تو تب تک وہ جو ہے روتا نہیں ہے. یا دوسرا لے آتے ہم، دوسرے لا کر کے اس کو جو ہے ہلکے پھلکے اس طرح کی کوئی چھوٹی گاڑی لے آئے، کوئی دوسرا غبارہ لے آئے، ادھر لا کر کے بچے کے دل کو بہلاتے ہیں. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں جب اس طرح کے آلات ان کے جو ہے کھلونے پاس میں رہتے ہیں نا تو وہ بالکل جو ہے ان کا دماغ صحیح رہتا ہے اور ان کا اس کھلونے کی طرف دماغ رہتا ہے، روتے نہیں. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا کوئی اور نہیں تھا، چاند تھا. چاند تھا. آپ گہوارے میں ہوتے
ماں حلیمہ فرماتی ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ حضور کے دودھ پینے کا زمانہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پر گزرا ہے۔ حضور نے سب سے پہلے حضرت سویبہ کا دودھ پیا، ان کے بعد میں سیدہ آمنہ کا دودھ پیا، پھر آپ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اور اسی جگہ پر آپ کا دودھ پینے کا زمانہ کمپلیٹ ہوا۔ دیکھیں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب حضور سوتے اور چاند کی طرف اشارہ، آپ انگلی ہلتی، چاند کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ کہا آج چاند جھوم کیوں رہا ہے؟ بولو بولو، چاند جھوم کیوں رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ چاند جھومتا تو پہلے ہی جھوم جاتا پہلے، لیکن جھوما نہیں، اس لیے کہ پہلے اشارہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہاں کر بھی دیا اشارہ تو کوئی ابو جہل تھا، کوئی ابو لہب تھا، کوئی عقبہ تھا، کوئی شیبہ تھا۔ یہ ان کی انگلیوں کی کوئی اوقات نہ تھی۔ اگر انگلی دیکھی جاتی ہے محمد رسول اللہ کی انگلی، کہ محمد رسول اللہ انگلی کیسے اشارہ کر دے، چاند اپنا راستہ بھول جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ در حضور کی جس طرف انگلی جاتی ہے چاند بھی اسی طرف جاتا ہے۔ جب اس حدیث پر، جب اس منظر پر اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑتی ہے تو بول پڑتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے میرے پیارو، یہ وہ ذات ہے جن کی ذات سے جو ہے بندہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتا ہے، وہ بندہ دنیا دین و دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ آپ بھیک مانگتے رہو، بھیک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو، کہیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت صرف در مصطفیٰ سے ملے گی، عزت جو ملے گی وہ در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اور کسی در پر جا کر کے آپ اپنی عزت کو نیلام کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کا در وہ در ہے کہ اس در پر جا کر کے مانگو گے تو رسول اللہ کے در سے پھر مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ وہ در ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ ہاں یہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، یہاں سے بندے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے ہیں، مانگنے والوں کی نیتوں پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے وقت کافی ہوا جاتا ہے، میں اپنی باتوں کو آگے بڑھانے سے قاصر ہوں، کیونکہ میں ایک لحاظ سے گھر کا ہی تمہارے اسی جلسے کا حصہ ہوں، ہر سال مجھے آنا ہوتا ہے، اور میرے اپنا 12 شب تک پروگرام رہتا ہے جس جگہ میں ہوں۔ تو یہ ہمارے فیروز بھائی کی ضد ہوتی ہے، ان کا اصرار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یس کرنا پڑتا ہے، اور ان کے یس اگر نو کہہ دے تو پھر مسئلہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ عطار بادشاہ ایکتا کمیٹی ہے بھائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں تو اس لیے ہمیں اس چیز کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ آج کا بیان جو اصل ہونا ہے وہ ہمارے جو ہے خطیب مارواڑ حضرت علامہ مولانا ادریس رضا صاحب قبلہ کا ہونا ہے، اور مارواڑی میں ماشاءاللہ بڑا شاندار خطاب کرتے ہیں، ہنستے ہنستے ہنساتے ہنساتے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو دوسرے اینگل سے نہیں کہی جا سکتی ہے، لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن یہ ہنساتے ہنساتے وہ تیر مار جاتے ہیں۔ اللہ نے کمال دیا مفتی اعظم راجستھان کے صدقے میں، بولنے کا ملکہ ہے، اور حقیقی ہم بھی مارواڑی ہے، لیکن مارواڑی بولنے سے مارواڑی بولنی نہیں آتی، لیکن ان کی بالکل پیور شدھ مارواڑی، اور جس طرح بولانا چاہو وہ بول لیتے ہیں، اور کہیں پر بھی، اور لوگ ان کی مارواڑی سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اور مجھ سے پیشتر جو مفتی صاحب قبلہ ماشاءاللہ علم کے کوہ گرا ہے، آپ کے اپنے مدرسے دارالعلوم غریب نواز میں یہ جو ہے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہے، بہترین صلاحیت کے حامل ہیں، ایسے علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضور نے جو فرمایا نا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھے دیکھا، یہ وہی علماء ہے۔ ہاں اس لیے ایسے علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہفتے ہفتے میں ان سے ملاقات کرنا چاہیے، اپنے گھر کا کوئی بھی فنکشن ہو ایسے علماء سے
جو صلاحیت مند ہے، جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء